اسلام آباد میں جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کے شعبہ تحقیق کے زیر اہتمام ایک علمی نشست کا انعقاد ہوا، جس کا موضوع اسلامی تہذیب اور مغربی استعمار مزاحمتی جہاد کا مطالعہ تھا۔ یہ کانفرنس المصطفیٰ آڈیٹوریم جامعۃ الکوثر میں منعقد ہوئی، جس میں ملک کے مختلف جامعات کے اساتذہ، محققین اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ انتہائی ایک اہمیت کے حامل یعنی موضوع ہے کہ ہم مغرب اور یعنی عالم اسلام یا مشرق کو آپ لے لیں تو ان دونوں کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے اس کو اثر نو ہم مطالعہ کریں، اور ایک طویل عرصے سے ہم فکری، سماجی، اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے مغرب کے زیر غلبہ یہ علاقے رہے ہیں، تو اس کی وجوہات کا جائزہ لیں۔ اس کانفرنس کے دوران مقررین نے اسلامی تہذیب اور مغربی استعمار کے درمیان فکری اور علمی تصادم اور مزاحمت کی فکری بنیادوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ 3 جو مسلم امپائرز تھیں، ان میں سے 2 کالونائز ہوئی اس زمانے میں، یعنی اوٹومن امپائر بھی جو سلطنت عثمانی اس کے حصے بکھرے ہو گئے، اور دوسری طرف جو مغل امپائر تھی اس کے بھی حصے بکھرے ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پوری اسلامی دنیا حصوں میں بٹ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کلچرل انویژن ہوا ہے، ایک کلچرل جلغار ہوئی ہے۔ اس کانفرنس کے مقررین نے جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کے علمی و فکری خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس نوعیت کی کانفرنسیں نوجوان نسل کو فکری رہنمائی اور اسلامی بصیرت فراہم کرتی ہے۔ ویسٹرن ممالک نے اپنی تہذیب تو تھوپنے کی کوشش کی، لیکن تہذیب کے جو منفی پہلو تھے وہ تھوپنے کی کوشش کی، اور ہماری سویلائزیشن کے بھی، ہمارے دین کے بھی ظاہرہ ہمارے ہاں تو ہر چیز ایک پازیٹیو ہی تھی، تو اس کو کسی طرح انہوں نے کوشش کی کہ اس کو بیک گراؤنڈ میں لے جایا جائے۔ دیگر مقررین نے بھی اپنے تحقیقی مقالات میں مزاحمت کی نظریات، فکری اور تہذیبی جہاد پر گفتگو کی۔ اسلامی تہذیب اور مغربی استعمار کے تناظر میں مزاحمتی جہاد کا مطالعہ نہ صرف ایک علمی موضوع ہے بلکہ امت مسلمہ کی فکری خود مختاری کا بھی ضامن ہے۔ کیمرامین خلیل الرحمان کے ساتھ سید علی رضوی، سہارا عالمی نیٹ ورک، اسلام آباد۔